ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ جو احتجاج ہوگا اس کا ایک سرا ڈیلے والی مسجد پر ہوگا تو دوسرا سرا ودھان سبھا پر ہوگا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بات کی لاج رکھ لی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ تالیاں نہ بجائیے. آپ لوگ خاموش ہو جائیے. صرف 5 منٹ آپ کے لینا ہے. صرف 5 منٹ کیونکہ تقریروں کا وقت نہیں ہے. آپ لوگ بعض لوگ یہاں 8 بجے سے بیٹھے ہیں دھوپ میں. یہاں تقریروں کا وقت نہیں ہے. صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بات پر آپ تالیاں نہ بجائیے کیونکہ تالیاں بجانا مردوں کا کام نہیں ہے. یہ تالیاں بجانا آپ امریکہ والوں کے لیے چھوڑ دیے, برطانیہ والوں کے لیے, ڈنمارک والوں کے لیے تالیاں وہ بجاتے رہیں گے اور نعرے تکبیر ہم بلند کریں گے. لہٰذا جو اسلامی نعرے وہ لگانا ہے, تالیاں بجانا, یہ انگریزوں کی تہذیب ہے جو وہ یہاں چھوڑ گئے ہیں. لہٰذا یہ مسلمانوں کی تہذیب میں تالیاں بجانا نہیں. ہمارے کیا نعرے تکبیر ہے, نعرے رسالت ہے, درود شریف کا نعرے ہے, یہ آپ بجائیے گا. تو بس صرف 5 منٹ آپ حضرات کو لینا ہو. پوری دنیا میں اسلام کے خلاف سازشیں مکمل ہو چکی ہیں. جتنے دشمن ملک ہیں وہ سب اسلام کے خلاف متحد ہو چکے ہیں. اور افسوس کی چیز یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان بھی اور یو پی اے گورنمنٹ بھی ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے اور امریکہ کے سامنے اس سے گھٹنے ٹیک دیے اور سر جھکا دیا. اور بش جیسے عالمی دہشت گرد کو کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد انہیں نے یہاں دعوت دی ہے اور وہ دعوت دی ہے, اس کو بلایا ہے. ہم مذمت کرتے ہیں بش کی یہاں آمد کی اور ہم حکومت سینٹر کی مذمت کرتے ہیں جو انہیں نے بش کو یہاں دعوت دی ہے اور 30 کروڑ مسلمانوں کی دلاداری کی ہے. آپ دیکھیں انتہا ہو گئی ہے کہ رسالت کا کارٹون چھاپا گیا اور ایسا کارٹون کہ جس میں ان کو دہشت گرد دکھایا گیا. ہمارے لیے مر جانے کا مقام ہے, ہمارے لیے گردن کٹوا دینے کا مقام ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیا حرکت ہوئی ہے, پھر کس طرح سے مسلمانوں کو یہ یہودی اور یہ نصرانی کس طرح سے مسلمانوں کی دلاداری کر رہے ہیں. انٹرنیٹ پر یہ پرچہ آیا ہے انٹرنیٹ سے جس میں ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے. اب مجھے اتنا بتا دیجیے, بس تو تم نے سن لیجیے میرے. ہم کب تک صبر کریں, آپ حضرات کو منہ تو جواب ان کو دینا ہے اور ایک چیز کا وعدہ کرنا ہے. کئی مرتبہ اعلان ہوا مگر آپ حضرات نے مکمل طریقے سے نہیں سنا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ یہ پیپسی, یہ کوکا کولا, یہ جانتے ہیں یہ اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے یہ اسرائیل جاتی ہے اور اسرائیل پھر فلسطینیوں کو قتل کرتا ہے اسی آمدنی سے. پھر فلسطینیوں کے بچے مارے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس وقت ہم پیپسی اور کوکا کولا پیتے ہیں تو پیپسی اور کوکا کولا نہیں پی رہے ہوتے ہیں بلکہ فلسطینیوں کا خون ہوتا ہے جو ہم پی رہے ہوتے ہیں. لہذا آپ کو اللہ اکبر کا واسطہ ہے, آپ کو رسالت کا واسطہ ہے, آپ کو تمام مقدس شخصیتوں کا واسطہ ہے کہ جس کو آپ مانتے ہیں. آج سے عہد کر لیں آپ کہ اس گستاخی کے جواب میں ہم آج سے پیپسی اور کوکا کولا کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں اور تمام علماء ہمارا ساتھ دیں گے کہ کسی ایسی نکاح خوانی کی محفل میں, کسی ایسی مجلس میں, کسی ایسی محفل میں, کسی ایسی وقت میں ہم شرکت نہیں کریں گے کہ جہاں مہمانوں کو پیپسی کوکا کولا پیش کی جا رہی ہو. اور مسلمان علماء سے گزارش ہے کہ کہیں ایسا نکاح نہ پڑھیں کہ جہاں نکاح خانی کی محفل میں پیپسی اور کوکا کولا. میں اعلان کر رہا ہوں, لاکھوں کے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرا اعلان یہ ہے کہ اگر کسی نکاح خانی اور عرب کی محفل میں پیپسی اور کوکا کولا مہمانوں کو دی گئی تو میں نکاح پڑھائے بغیر واپس آ جاؤں گا. وہاں نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. تمام علماء مل کر یہ فیصلہ کر لیں. بہت معمولی سی قربانی ہے آپ کی, بہت معمولی قربانی ہے.
آپ اس کے نام کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے. ہم اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں کہ جس کے لیے زمین پیدا ہوئی ہے, جس کے لیے آسمان پیدا ہوا ہے, پوری کائنات جن کے طفیل میں پیدا ہوئی ہے, کہ ہم ان کے لیے یہ قربانی دے رہے ہیں. تو بہت چھوٹی سی قربانی ہے, جنہیں نے 23 برس ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں کہ ہم چند گھنٹے دھوپ برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ کو زحمت یہاں پر برداشت کرنا ہے. دیکھیے, میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. جناب جہانگیر قاسمی تشریف فرما ہے, یہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم کو لڑانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں, ہم کو لڑوایا جا رہا ہے, ہم کو مٹوایا جا رہا ہے کہ آپس میں لڑتے رہے اور اندر سے ہم اسلام کی بنیاد کھودتے رہیں. آپ دیکھیں, اسرائیل کا جو جھنڈا ہے, ابھی جا کر دیکھ لیجیے گا, جغرافی کا, جغرافیہ کا کوئی بھی ہائی اسکول کا طالب علم, تو اس کے پاس یہ جھنڈوں میں کتنے جھنڈے موجود رہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے گا, آپ جا کر ابھی جا کر دیکھ لیجیے گا کہ اسرائیل کے جھنڈے میں دونوں کناروں پر 2 نیلی پٹیاں بنی ہوئی ہیں. ایک اوپر پٹی بنی ہے, ایک نیچی پٹی بنی ہے, درمیان میں اسرائیل ہے. جانتے کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ 2 دریاؤں کی نشانی ہے اسرائیل کے جھنڈے پر, قومی جھنڈے پر. اوپر کا دریا جو ہے وہ دریا نیل کی نشانی ہے, اور نیچے کا جو نیلی پٹی ہے وہ دریا فرات کی نشانی ہے. اور اعلان کیا اسرائیل نے کہ دریا نیل اور دریا فرات کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے وہ اسرائیل کا علاقہ ہے, اور ہم اس پر قبضہ کریں گے, اور امریکہ کی مدد سے قبضہ کریں گے, برطانیہ کی مدد سے قبضہ کریں گے, دشمنان اسلام کی مدد سے قبضہ کریں گے. اور ابھی جا کر گھر میں آپ نقشہ دیکھ لیجیے گا, اور للہ دیکھ لیجیے گا, للہ نقشہ دیکھ لیجیے گا, قبضہ کریں گے. تو دشمن پورے اسلامی ملک پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہا ہے, اور ہم آپس میں لڑتے رہیں, ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہیں, ایک دوسرے کو برباد کرتے رہیں. یہی دشمن کی سازش ہے. انہی کے ایجنٹ آتے ہیں ڈالر اور پاؤنڈ لے کر, اور پھر ہم کو شیعہ سنی کے نام پر, دیوبندی اور بریلوی کے نام پر ہم کو لڑواتے ہیں. آپ یاد رکھیے, آج سے آپ طے کر لیجیے, آپ کو واسطہ ہے اللہ کا, آپ کو واسطہ ہے رسول کا, آپ کو واسطہ ہے تمام مقدس شخصیتوں کا کہ جن کو آپ مانتے ہیں. آج سے آپ طے کر لیں کہ جو بھی لڑانے آئے گا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی, آپ اس سے کہہ دیں گے کہ نہ تم شیعہ ہو, نہ سنی ہو, نہ دیوبندی ہو, نہ بریلوی ہو, بلکہ کسی اسلامی دشمن, کسی ملک کے, ایسے ملک کے تم ایجنٹ ہو کہ جو اسلام کے دشمن ہے. بے شک صحیح بات. بس آخری جملے ہیں, بس آخری جملے. کچھ اور علماء بھی بول رہے ہیں, آخری جملے ہے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو اتحاد کے مخالف فسادی مولوی ہیں وہ ہمارے ایشیوں میں بھی آتے ہیں, اہل سنت میں بھی آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, کہتے سارے اتحاد تو ہو نہیں سکتا. اتحاد کے کیا ماننے صاحب, کیا سارے شیعہ سنی ہو جائے تبھی تو اتحاد ہو پائے گا؟ کیا سارے سنی شیعہ ہو جائیں تبھی تو اتحاد ہو پائے گا؟ تو یہ بہتایا جاتا ہے کہ نہ سارے شیعہ سنی ہو سکتے ہیں, نہ سارے سنی شیعہ ہو سکتے ہیں, یا نہ شیعہ سنی میں اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. اور سنیے توجہ سے آخری ذمہ دارے ہیں, نہیں, اپنا عقیدہ برقرار رکھتے ہوئے, اپنا مذہب برقرار رکھتے ہوئے, اپنی پہچان برقرار رکھتے ہوئے, اپنا تشدد برقرار رکھتے ہوئے بھی شیعوں سنیوں میں اتحاد ہو سکتا. کیسے؟ میں مثال پیش کر دوں, مثال ہمیشہ یاد رکھیے گا. مثال ایسی ہے کہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ کینچی کے 2 پھل ہوتے ہیں, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے سنیں, کینچی کے 2 پھل ہوتے ہیں, یہ دونوں پھل الگ الگ ہوتے ہیں, ان کا وجود الگ الگ ہوتا ہے, ان کی پہچان الگ الگ ہوتی ہے, مگر یہ دونوں پھل جب آپس میں ملتے ہیں تو جو چیز بیچ میں آتی ہے وہ کب جاتی ہے؟ تو سنیے, ہم شیعہ سنیوں کو توجہ ہے, جہانگیر قاسمی صاحب سے توجہ, آخری جملے سن لیجیے. جہانگیر قاسمی صاحب سے شان پہچانا میرا ملا ہوا ہے, دیکھ لیں پورا مجمع لاکھوں کا. جہانگیر قاسمی صاحب سے شان پہچانا ملا ہوا ہے. ہم کو اس طرح سے متحد ہونا ہے کہ جس طرح سے کینچی کے 2 پھل آتے ہوتے متحد ہوتے ہیں, جس طرح سے کینچی کے 2 پھل متحد ہوتے ہیں, تو اگر کینچی کے 2 پھلوں کی طرح سے شیعہ سنی متحد ہو گئے تو جو لڑانے آئے گا وہ خود بخود کر جائے گا. سازشوں سے ہو جا رہے تھے, کچھ آ رہا ہے.
पुश आ रहा है, उसके भी मुखालिफत हमको करना है। ईरान के खिलाफ जो वोट दिया गया है उसकी भी हम मुखालिफत कर रहे हैं। अरे एक